بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 99، عنوان ہے باب ما جاء فی من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ایسے شخص کے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 10، ابو حنیفۃ عن عبد اللہ بن حبیبۃ قال سمعت ابا الدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا الدرداء من شہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وجبت له الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة ثم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء قال فكأني أنظر إلى إصبع أبي الدرداء السبابة يومي إلى أرنبته۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن حبیبہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الدرداء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان سے سنا، آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الدرداء، جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو اس پر جنت واجب ہے۔ میں نے عرض کی اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا آگے چلے اور پھر فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو اس پر جنت واجب ہے۔ میں نے عرض کی اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا آگے چلے اور پھر فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو اس پر جنت واجب ہے۔ میں نے عرض کی اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ زنا کرے، چوری کرے، اگرچہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلود ہو جائے تب بھی وہ جنت میں ہی جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ گویا میں حضرت ابو الدرداء کی سبابہ انگلی ابھی بھی دیکھ رہا ہوں جس سے آپ اپنی ناک کے بھانسے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، یعنی آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے ناک کے سامنے والے حصے پر اشارہ فرما رہے تھے۔ حدیث کی شرح۔ حضرت عبداللہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا بسا اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوتا تھا تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء، جو لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے رسول ہونے اور میری شریعت کا اقرار کرے تو اس کے لیے جنت واجب یعنی ثابت ہے اور وہ اس میں داخل ہونے کا مستحق ہے، چاہے اولاً داخل ہو یا آخراً،
یعنی جنت اس کو ضرور ملے گی۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی، یعنی وہ اللہ کے حقوق اور حقوق العباد میں کبائر کا مرتکب ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کے ساتھ اللہ پر ایمان لایا اور مجھے ایسا رسول مانا جو الموصوف بحسن الشمائل و مکارم الفضائل، یعنی جو اچھے شمائل و فضائل والا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا صرف اس گواہی کے ساتھ ہی اس کو جنت مل جائے گی اگرچہ وہ زنا و چوری وغیرہ کرتا پھرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے اور کچھ دیر چلنے کے بعد پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے رسول ہونے اور میری شریعت کا اقرار کرتے ہوئے مجھ پر ایمان لائے تو اس کے لیے جنت واجب یعنی ثابت ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے پھر وہی سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زجر فرمایا ہاں وہ جنت میں ضرور جائے گا اگرچہ ابو درداء کا ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی آپ نے جواب میں مبالغہ کیا۔ راوی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی انگلی کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے ناک کے بانسے کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث میں معتزلہ اور خوارج کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کبائر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس حدیث کو بعینہ امام طبرانی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ قال من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت وان زنا وان سرق على رغم انف ابی الدرداء۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ نے بھی اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ما من رجل يشهد ان لا الہ الا اللہ الا دخل الجنت وان زنا وان سرق وان رغم انف ابی الدرداء۔ حاشیہ میں ذکر ہے مسند امام احمد بن حنبل حدیث ابی الدرداء عویمر جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 430۔ اور امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنة۔ قال ابو ذر قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال في الرابعة وإن رغم أنف أبي ذر۔ حاشیہ میں ذکر ہے بخاری باب الثياب البيض جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 149، اور مسلم میں باب من مات لا يشرك بالله شيئا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94۔ اور احمد کی روایت میں یوں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دخل الجنة۔ قال ابو الدرداء وإن زنى وإن سرق ثلاثا قال في الثالثة على رغم أنف أبي الدرداء۔ اور امام احمد اور امام ترمذی، نسائی، ابن حابن اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اتانی جبریل علیہ السلام فقال بشر امتك انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم۔ قلت
وإن زنى وإن سرق قال نعم وإن شرب الخمر۔ حاشیہ میں ذکر ہے صحیح مسلم باب الترغیب فی الصدقۃ۔ حدیث کا ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کی امت کے لیے خوشخبری ہے کہ ان میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا اے جبرائیل، اگرچہ وہ زنا و چوری کرے؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہاں۔ میں نے پھر پوچھا اگر وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، اگر وہ شراب پیے تب بھی جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا اے معاذ بن جبل، جو کوئی بھی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات میں لوگوں کو نہ بتاؤں کہ وہ اسے سن کر خوش ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کیا گیا تو وہ اللہ پر توکل کر کے عمل ترک کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فوت ہوتے وقت یہ حدیث سنائی تاکہ وہ علم کو چھپانے کے گناہ سے بری ہو جائیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ على مسند الامام الاعظم، ذکر اسناده عن عبد اللہ بن حبیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 311۔